اور آخری عشرہ بہت قیمتی عشرہ ہے. اس عشرے میں عام طور سے احادیث میں یہ ملتا ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے. اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ کیا مقصد تھا؟ اعتکاف کسے کہتے ہیں میں آگے بتاؤں گا، لیکن پہلے دو حدیثیں میں آپ کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم. مسلم نے اسے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نیک کام اور جتنی عبادت، جتنی محنت رمضان کے آخری 10 دنوں میں فرماتے تھے، اتنی محنت، اتنی عبادت، اتنے نیک کام کسی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے. اخیر عشرہ آ رہا ہے، اس کی اہمیت بھی سمجھ لیں آپ کہ کتنا قیمتی عشرہ ہے. اور دوسری حدیث میں ہے، مائی عائشہ ہی فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، یعنی آخری عشرہ آ جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنی یعنی کیا تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے. کیوں تہبند کو مضبوطی سے باندھ لینے کا مطلب کیا؟ کہ رات رات بھر جاگتے تھے اور اہل و عیال یعنی گھر بار والوں کو بھی جگاتے تھے. کیوں جاگتے تھے؟ کیوں جگاتے تھے؟ کیا مقصد تھا اخیر عشرے میں یہ سب کام کرنے کا؟ تو اس میں دو باتیں اور اہم کام ہیں اس اخیر عشرے میں. ایک تو اعتکاف کرنا. جی ہاں، اعتکاف کے لفظی معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے اور کسی جگہ بند ہونے کے، اسے کہتے لفظی معنوں میں اسے اعتکاف کہتے ہیں. اور شریعت میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں یا دوسرے دنوں میں سارے دنیاوی کاروبار اور بیوی بچوں سے الگ ہو کر کٹ کر مسجد یا گھر میں نماز کی جگہ ٹھہر جانے کو اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف کہتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعتکاف کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اگر کسی وجہ سے یہ اعتکاف چھوٹ جاتا تھا، کبھی ہوا بھی ہے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو عید کے مہینے میں یعنی عید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورا فرماتے تھے. اس زمانے میں افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ سنت کو بالکل چھوڑ دیا ہے. اس کو زندہ کرنے کی یعنی اعتکاف کی سنت کو زندہ کرنے کی سخت ضرورت ہے. اور یہاں تک کہ شریعت میں کہا گیا کہ جس گاؤں، جس بستی یا جس محلے میں ایک آدمی بھی اگر مسجد میں اعتکاف نہ کرے تو پوری بستی اور پورا محلہ کے لوگ گناہ گار ہوں گے. یہ اعتکاف رمضان کا سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی اگر ایک شخص نے بھی مسجد میں اعتکاف کر لیا تو پوری بستی، پورے محلے کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا. یعنی مسجد میں رمضان میں اعتکاف کرنا اتنا ضروری ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ صحابہ دھوم سے بڑی تعداد میں اعتکاف کرتے تھے. ابھی کل ہی میں نے بتایا کہ مسجد نبوی میں 4,25,000 لوگ اعتکاف فرمائیں گے. اپلیکیشن دے دی ہے مسجد نبوی کی انتظامیہ، ان کا انتظام کر رہی ہے 4,25,000 لوگ. میں بھی جب گھوم رہا تھا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارے گاؤں میں یہ اتنی بڑی مسجد ہے لیکن 1-2 آدمی بیٹھتے ہیں اعتکاف میں، ان کو بھی زبردستی بٹھایا جاتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں میں آج سے 20-25 سال پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو باقاعدہ پکڑ کے کسی کو بٹھانا پڑتا تھا کہ اور خاص طور سے جوان تو نہیں بیٹھتے تھے، بڈھے کو کسی کو پکڑنا پڑتا تھا. بابا تم بیٹھو، ہم بیڑیا بھی لا کر دیں گے، چائے بھی لا کر دیں گے، سب کریں گے. بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ ہم میں وہ شوق ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے رسول جو ہے اعتکاف فرماتے تھے. جی ہاں، اور اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنا.
جی ہاں، یہ 10 جو راتیں آنے والی ہے عام طور سے لیلۃ القدر اسی میں ہوتی ہے۔ اب جب کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو حاصل کر ہی لیتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کتنی قیمتی رات ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اسپیشل پوری ایک سورت اتارا قرآن پاک میں لیلۃ القدر کی اہمیت کے بارے میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، کیا تم جانتے ہو اس رات کی اہمیت کیا ہے؟ نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے خود کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات اگر کسی کو مل جاتی ہے تو گویا کہ 1000 مہینے عبادت کا ثواب وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی لیلۃ القدر بھی حاصل کر لیتا ہے۔ جی ہاں، اور اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی تمام دنیاوی کاروبار اور نفسانی خواہشات سے الگ ہو کر کچھ دن تک ہر وقت خدا کی عبادت اور اس کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو اس سے خدا کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں وہ اعتکاف کر رہا ہے وہ کس کا گھر ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی آیا مہمان بن کر تو ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے اس مہمان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کا کوئی مہمان بن جائے تو اللہ جب عزت کرے گا اور اللہ جب اس کو تحفہ دے گا، گفٹ دے گا، انعام دے گا تو اللہ اپنی شان کے حساب سے دے گا۔ اور بعض بزرگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسے ہو جاتی ہے کہ تیرے در پہ آیا ہوں، کچھ لے کر جاؤں گا، کچھ لے کر جاؤ گے۔ اس کے گھر آئے تو خالی ہاتھ جا ہی نہیں سکتے ہیں، جا ہی نہیں سکتے ہیں خالی ہاتھ جب اس کے گھر پہ آپ آئے ہیں۔ اور جب وہ دے گا تو اپنی شان کے اعتبار سے دے گا۔ تو میرے یارو، زندگی میں اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، رمضان کی پوری عبادت شوق کے ساتھ کرو۔ اور اخیر عشرے کا اعتکاف بھی اللہ نے آسانیاں دی ہے، تو بالکل اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہے، عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، عورتیں اپنے گھر کے کسی کونے کو خاص کر لے اور وہاں پر بیٹھ جائیں اور اللہ کو راضی کرے۔ اعتکاف جب کرو گے تو پھر پورے 10 دن 10 راتیں اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت میں گزرے گی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اعتکاف کرنے والے کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سو بھی رہا ہے تو اللہ کے گھر کا میں ہے اور اللہ کا مہمان ہے، اگر وہ سوتا بھی ہے تو اس کے سونے پر بھی اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔